اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام ثم انتم ایها العصابہ اصابۃ بالعلم مشہورہ وبالخیر مذکورہ وبالنصیحۃ معروفہ وباللہ فی انفس الناس محابہ یہابکم الشریف ویکرمکم الضعیف وَيُؤْثِرُكُم مَّن لَّا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَدَ لَكُمْ عِندَهُ تَشْفَعُونَ فِي الْحَوَائِجِ إِذَا امْتَنَعَتْ مِن طُلَّابِهَا وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِهَيْئَةِ الْمُلُوكِ وَكَرَامَةِ الْأَكَابِرِ أَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ إِنَّمَا نِلْتُمُوهُ بِمَا يُرْجَى عِندَكُم مِّنَ الْقِيَامِ بحق اللہ وإن کنتم عن اکثر حقہ تقصرون فاستخففتم بحق الائمہ فاما حق الضعفاء فضیعتم واما حقکم بزعمکم فطلبتم فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها ولا عشیرة عادیتموها فی ذات اللہ انتم تتمنون علی اللہ الجنۃ ومجاورۃ رسلہ وامانا من عذابہ۔ شب ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور اسی طرح مناسبات دیگر جو ماہ مبارک شعبان میں درپیش ہیں، ولادت باسعادت حضرت امام علی ابن حسین علیہ السلام، ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام، و اسی طرح نیمہ شعبان آپ تمام عزیزان کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ جیسا پہلے چند مناسبتوں میں عرض ہوا ہے کہ ایام شہادت و ولادت ائمہ اطہار علیہم السلام امت کے لیے اہم ایام ہیں، یہ ایام اللہ ہیں، ایام عہد ہیں، ایام تعہد ہیں۔ مومنین ان ایام میں رسومات پر اکتفا کر لیتے ہیں اور عقیدت و ثنا پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور حق نہ ایام کا ادا ہوتا ہے اور نہ صاحبان ایام کا حق ادا ہوتا ہے۔ الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد ایام دینیہ و ایام باسعادت ولادت ائمہ اطہار علیہم السلام اس حد تک آشنائی لوگوں میں زیادہ ہوئی ہے کہ ہر مناسبت کو ایک خاص دینی قدر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ روز ولادت باسعادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام روز پاسداری اسلام و روز پاسبانی اسلام و روز پاسدار اسلام ہے، اور حقاً جچتا ہے یہ نام سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت والا مقام کے ساتھ کہ یہ دن روز پاسداری اسلام ہو، چونکہ امام حسین علیہ السلام پاسدار اعظم ہیں
دین کے لیے، اسلام کے لیے، وہ پاسبان اعظم ہیں دین اسلام کے لیے۔ اسلام کو جس طرح مبلغ کی ضرورت ہے، پاسدار و محافظ کی بھی ضرورت ہے، جو اسے مختلف خطرات سے بچائے، دشمنوں کے شر سے بچائے، دشمنان دین سے دین کو بچائے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے دین اسلام کو، دین مرضی الہی کو شریر ترین دشمنوں کے شر سے محفوظ کیا ہے، اور تا قیام قیامت سید الشہداء علیہ السلام نے دین اسلام کی پاسداری کے لیے ایک بہت ہی روشن راستہ کھولا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام اپنی حیات مبارک میں چند عہد گزارے ہیں اجتماعی سیاسی لحاظ سے۔ ایک عہد امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا گزارا ہے، جس میں امام امیر المومنین ہیں و امام حسین علیہ السلام ایک سپاہی پیروکار کی حیثیت سے امام کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرا عہد امام علیہ السلام کا عہد امامت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا عہد امامت ایک پہلو سے مشابہ ہے امیر المومنین کے عہد امامت کے، اور ایک پہلو سے متمایز ہے، وہ منفرد ہے امیر المومنین کے عہد امامت سے۔ اور تیسرا عہد خود سید الشہداء علیہ السلام کی امامت کا عہد ہے، امام حسن علیہ السلام کے بعد شروع ہوتا ہے، جو امام علیہ السلام کے حیات مبارک کے آخری دن تک، یعنی روز عاشور تک جاری ہے۔ ہر تین عہد میں سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت و سید الشہداء علیہ السلام کا کردار بہت نمایاں ہے۔ تیسرے عہد میں امام علیہ السلام کے حیات مبارک کے تیسرے عہد میں، یعنی اپنی امامت کے آغاز میں، سید الشہداء علیہ السلام نے معروف خطبہ ذکر فرمایا ہے اہل اسلام کے نام بحیثیت امام، رہبر و پیشوائے امت، خواص کے سامنے، امت کے خواص کے روبرو یہ خطبہ پیش کیا ہے، اور اس میں اسلام کی پاسداری و پاسبانی اور حفاظت دین کے اہم امور بیان فرمائے ہیں، اور اتمام حجت کی ہے خواص امت کے اوپر۔ خطبے کا محل وقوع ایام حج ہیں، اور مکہ معظمہ منا، میدان منا میں یہ خطبہ بیان فرمایا، جو خطبۃ المنا کے نام سے معروف ہے۔ چند حصے ہیں اس خطبے کے، جس میں سے تیسرا حصہ میں عرض کرتا ہوں کہ آج اسلام کے پاسدار اعظم کی ولادت کا دن ہے۔ سید الشہداء کی ولادت کا حق ادا نہیں ہوتا چند قصیدوں سے، چند رباعیوں سے، واہ واہ سے، ہاں ہاں سے، اور جیسا شہادت سید الشہداء کا حق ادا نہیں ہوتا چند آنسوؤں سے اور ظاہری سوگ کے حلیے سے اور چند رسومات سے۔ ولادت ہو یا شہادت روز عہد ہے، اور چونکہ عنوان برجستہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے عنوان پاسبانی ہے، وہ پاسداری اسلام ہے، جسے امام نے بدرجہ اتم انجام دیا ہے۔
اور جتنے محاورے پاسبانی و پاسداری میں لوگوں نے فقط زبانی حد تک رکھے ہوئے ہیں، سید الشہداء نے انہیں عملاً طے کیا ہے، ادا کیا ہے۔ جیسے ایک محاورہ ہے کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک دین کی حفاظت کریں گے، ویسے کی نہیں کسی نے سوائے سید الشہداء کے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے آخری سانس تک دین کی حفاظت کروں گا، خدا کی راہ میں قیام کروں گا، ایسے کیا نہیں کسی نے سوائے سید الشہداء کے۔ اور یہ جو عام زبانوں پر محاورے رائج ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کریں گے راہ خدا میں، ایسے قربان کیا نہیں کسی نے سوائے سید الشہداء کے، اور سب کچھ دین کے لیے کیا، اسلام کے لیے کیا، اللہ کی شریعت کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے محسوس کیا اپنے عہد امامت کے آغاز میں امت کی لا تعلقی، فرض ناشناسی اور میدان سے دوری کو، میدان عمل و میدان حفاظت دین سے بے رغبتی امت کی مشاہدہ کی، اور خصوصاً خواص امت کی۔ امت عوام و خواص میں منقسم ہے۔ عوام ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دلیل سے، شعور سے، معیار پہ پرکھ کے کوئی کام نہیں کرتے، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، کسی سے متاثر ہوتے ہیں، تعلیم نہیں لیتے، فہم نہیں ہوتی، کسی کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ ان کے قبیلے کا بڑا آدمی فیصلہ کرتا ہے، یہ سوچے بغیر اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ ان کی قوم کا کوئی ایسا آدمی اقدام کرتا ہے، یہ اس کے حامی ہو جاتے ہیں۔ انہیں عوام کہا جاتا ہے، جو سوچے نہیں، سمجھے نہیں، پرکھے نہیں، جن کے پاس معیار نہ ہو، نہ سوچنے کا نہ عمل کا۔ خواص ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر، عوام کے اندر جن کی تاثیر ہو، اثر ہو، رسوخ ہو، نفوذ ہو، جن کی شخصیت لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو، جن کی بات مانی جاتی ہو اور ان کے فیصلوں کو لوگ مانتے ہوں، اہمیت دیتے ہوں، انہیں خواص کہتے ہیں، جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ سید الشہداء کے عہد امامت میں دین کا میدان مکمل طور پر خالی تھا۔ عوام امت اور خواص امت ہر دو میدان دین سے باہر کر دیے گئے تھے، اور یہ حالت اس لیے دین کی پیش آئی کہ جو سیاسی حکومت سید الشہداء کے امامت سے پہلے اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد قائم ہوئی شام میں، اس حکومت نے یہ سارا نقشہ بنایا، میدان دین سے اہل دین کو خارج کر دیا، لا تعلق کر دیا۔ چونکہ لوگ ملوک کے مذہب پر ہوتے ہیں، حدیث کے مطابق الناس علی دین ملوکہم، لوگ حکومتوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، دین پر ہوتے ہیں۔ جیسی حکومتیں ہوں ویسے ہی وہاں کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جو سوچ حکومتوں کی ہو وہی عوام کی ہوتی ہے، وہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ خواص حکومت کے قرب چاہتے ہیں اور عوام حکومت کا لطف چاہتے ہیں، اس لیے دونوں ہی حکومت کی نہج پر ہوتے ہیں، حکومت جیسی بھی آ جائے۔ اگر معاویہ کی حکومت آ جائے لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر لوگوں کو ان کے مطالبات پورے کر دے، ان کو رفاہ و فلاح دے دے تو اسے اپنا حاکم مان لیتے ہیں۔ اور حکومت اگر یہ حکمت عملی اپنا لے کہ لوگ عملاً دین سے دور رہیں، دور ہو جاتے ہیں،
چونکہ لوگ جیسی حکومتیں ہوتی ہیں ویسے دیندار ہوتے ہیں. اس حکومت نے جو عہد سید الشہداء میں تھی، سیاسی حکومت، اس معاشرے کے اوپر اس کی تاثیر کے نتیجے میں دین سے لوگ لا تعلق تھے. یہ ایک آئینہ ہے. آغاز عہد امامت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اس وقت کے سیاسی حالات اور حکومت اور اس وقت کے عوام کا رجحان اور طور طریقہ اور اس وقت کے خواص کی شخصیت اور نفسیات آئینہ ہے آج کی صورتحال کو پرکھنے کے لیے. وہ تمام عوامل جو عہد امامت سید الشہداء میں موجود ہیں اور جو باعث بنے سید الشہداء نے قیام کیا اور اس میں جان دی، وہ سارے عوامل اس آئینے میں آج بھی مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں. اس وقت عوام امت کی حالت، خواص امت کی حالت، حکومت کی صورتحال، اس حکومت کا رویہ اور اس کے اثرات لوگوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، متدینین کے اوپر، اور میدان دین، خلوت میدان دین، یہ آئینہ موجودہ صورتحال کو بخوبی نمایاں کرتا ہے. ایسی صورت میں سید الشہداء علیہ السلام نے جب مشاہدہ کیا، چونکہ جب تک امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو امام نے مکمل طور پر اطاعت کی امام حسن کی، ایک رہبر مان کر، پیشوا مان کر، اور تابع فرمان رہے امام حسن علیہ السلام کے. اس سے پہلے امیر المومنین کی امامت میں مطیع سپاہی و تابع فرمان رہے. لیکن جب اپنا عہد امامت شروع ہوا، اس وقت امام علیہ السلام نے صورتحال کو دیکھ کر مختلف مقامات پر اپنی امامت کے امور عملی کیے، انجام دیے، جن میں سے ایک نمونہ یہ ہے کہ 59 ہجری میں کربلا سے ایک سال قبل، واقعہ کربلا سے ایک سال قبل امام حج پہ تشریف لے گئے اور منا میں حاضر حجاج اور خواص امت کو اکٹھا کیا. بعض روایات میں ہے کہ امام نے حج پر جانے سے پہلے مختلف علاقوں میں، شہروں میں خواص کو خصوصی پیغام بھیجا کہ آپ حج پہ اس سمے ضرور آئیں. کچھ امام کا پیغام بھی لے کر سن کر آئے. امام علیہ السلام نے منا میں، چونکہ وہ منا میں حاجیوں کا زیادہ وقت گزرتا ہے حجاج کا، وہاں پر خیمہ نصب کروایا اور اس میں ان خواص کو مدعو کیا اور ان کے سامنے یہ گفتگو فرمائی. اور یہ گفتگو مخصوص نہیں اس خیمے میں حاضر لوگوں کے لیے، بلکہ یہ گفتگو اور یہ خطبہ تمام ان خواص کے لیے ہے جن کی حالت خیمے میں بیٹھے ہوئے ان خواص جیسی ہے. قیامت تک جتنی بھی متدینین آئیں گے خواص جو ان کی مشابہ صورتحال رکھتے ہیں، جیسے اس خیمے میں خواص تھے، اس مشابہ صورتحال سے دوچار جتنے خواص تاریخ میں مزید آئیں گے آگے، ان کے لیے بھی ہے یہ گفتگو، مختص نہیں ان افراد کے لیے. اور خصوصاً امام علیہ السلام نے جو مطالب بیان فرمائے، جو اہم امور کی نشاندہی کی، جن کی طرف انہیں متوجہ کیا، ان میں عمومیت ہے، عام ہے، مخصوص نہیں ہے. خطبہ 2-3 حصے ہیں، اس کے تیسرے حصے میں امام نے ان حاضرین کو خطاب کیا. ثم انتم ایھا العصابہ اصابۃ بالعلم مشہورہ، اور تم اے جماعت حاضر، اصابہ جماعت کو کہتے ہیں،
عربی زبان میں ایک اصطلاح جماعت کے لیے، گروہ کے لیے اصابہ بھی ہے۔ ایسا گروہ جو مشترکات رکھتا ہو، ایسے افراد کا گروہ جن کے آپس میں مشترکات ہوں، یعنی ایک طبقہ جو کسی خصوصیت میں مشترک ہو، شریک ہو، علماء، غیر علماء اور متدینین، غیر متدینین سارے اکٹھے ہوں، انہیں اصابہ نہیں کہتے۔ اصابہ اس گروہ کو کہتے ہیں جو ایک معین نمایاں خصوصیت رکھتا ہو، ایک جیسی۔ اور وہ جو کہ علماء تھے سارے، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ سب علم تھے، عالم تھے۔ جیسے ابھی حاضر مجمع کو کہا جا سکتا ہے اصابہ، کیونکہ سب طلاب ہیں۔ ایک خصوصیت مشترک سارے رکھتے ہیں، انفرادی منفرد خصوصیات کے ساتھ ساتھ طالب علم ہونے کی ایک خصوصیت رکھتے ہیں سب۔ ثم انتم ایھا العصابہ عصابۃ بالعلم مشہورہ، اے جماعت، اور تم اے جماعت جو علم میں مشہور ہو، عالم کے طور پر آپ کی شہرت ہے، آپ کو عالم گردانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ وَبِالْخَيْرِ مَذْكُورًا، اور تمہارا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے اور اچھے الفاظ میں ہوتا ہے، خیر کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ آپ کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ وَبِالنَّصِيحَةِ مَعْرُوفًا، اور آپ کی پہچان ناصح کے طور پر ہے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہو، علماء ہو اور آپ کا کام نصیحت ہے۔ عالم کے فرائض علمی میں سے ایک کام نصیحت ہے، ناصح ہے عالم۔ نصیحت اردو میں زبانی جمع خرچ کو کہتے ہیں، کسی کو جیسے عموماً ماں باپ نصیحت کرتے ہیں یا معلمین نصیحت کرتے ہیں، زبانی کلامی یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، اس طرح امر و نہی کرتے ہیں۔ یہ اردو اصطلاح میں نصیحت ہے۔ نصیحت قرآنی اصطلاح ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ جیسے فلاح، ایک باس میں ایک تحلیل میں عرض کیا تھا کہ فلاح، مفلحون قرآن کریم کی ایک بہت کلیدی بنیادی اصطلاح ہے، اور قرآن کریم مومن معاشرے کو فلاح تک پہنچانا چاہتا ہے، مفلحون تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یاد ہو اگر آپ کو، شاید گزشتہ ماہ مبارک میں کی تھی یا کسی اور موقع پر، بھلے سنن الہی میں کی تھی فلاح کی بات۔ فلاح یعنی اپنے ہاتھ کی محنت، اپنے ہاتھ سے مفلحون کن کو کہتے ہیں؟ جن کو پکا پکایا مل جائے انہیں نہیں کہتے مفلحون، یا جو مانگ کے گدائی کر کے چندے لے کے رفائی فلاحی تنظیموں سے اور پیٹ بھر لیں، انہیں مفلحون نہیں کہتے، مفلسون کہتے ہیں ان کو۔ مفلس ہیں یہ، نادار، ناکارہ اور نااہل، نالائق، مفلس ہر لحاظ سے مفلس۔ نہ عقل ہے، نہ سوچ ہے، نہ تدبیر ہے، نہ منصوبہ بندی ہے، نہ اقدام ہے، نہ مستقبل ہے، نہ ہدف ہے، ہر لحاظ سے مفلس ہیں۔ اور سب سے بڑے مفلس وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ مفلس کے مقابلے میں مفلح ہے۔ مفلح فلاحت کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فلاح کا مطلب کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن کسان، دہقان فلاح کا کام کرتا ہے، اس وجہ سے اسے، یعنی اس کے عمل میں فلاح کا سایہ موجود ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی مفلح کہتے ہیں۔ فلاحت اپنے ہاتھوں سے زمین تیار کرنا، اپنا مطلوبہ بیج کاشت کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کی پاسداشت کرنا، اور اس فصل کو پروان چڑھانا، اور پھر فصل کاٹ کے اس کا محصول حاصل کرنے کو فلاحت کہتے ہیں۔ مفلح معاشرہ ہے، قرآنی معاشرہ مفلح ہونا چاہیے، مفلس نہیں ہونا چاہیے۔ چائنا میں چیزیں بنے اور پاکستان میں خرید کے استعمال کی جائیں، یہ مفلس
معاشرے کی علامت ہے، چونکہ خود اپنے ہاتھ کا بنا ہوا اور بنا ہوا استعمال نہیں کر رہے، اپنے ہاتھ کی محنت، اپنے خون پسینے کی محنت سے استفادہ نہیں کر رہے، کسی کی محنت کھا رہے ہیں، کسی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے علمی میراث میں نقالی کر رہے ہیں، کسی کے حکمت کی تدبیروں کی تقلید کر رہے ہیں۔ جو معاشرہ ہر پہلو سے مقلد محض ہو، ہر پہلو سے دست نگر ہو، ہر پہلو سے دوسروں کا محتاج ہو، یہ مفلس معاشرہ ہے، مفلح نہیں ہے، فلاح یافتہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کے خاص معارف ہیں جو تدریجاً تحریف ہو کر اور شہید ہو گئے، الفاظ ہیں، معانی نہیں ہیں۔ یا روایت کے مطابق کہ رسول اللہ کا بھی فرمان ہے، امیر المومنین کا بھی، کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا قرآن کے مضامیر رہ جائیں گے اور مضامین فوت ہو جائیں گے، مضامین قرآن نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے، مضامیر قرآن زندہ رہیں گے۔ مضامیر سروں کو کہتے ہیں، سریں رہیں گی، رسم الخط رہیں گے، خوبصورت طباعت رہے گی، مضامین نہیں ہوں گے۔ وہ یہ معارف جو ہم صبح و شام مضامیر کے طور پر سنتے ہیں، مثلا ہر قاری 10 قراتوں کے ساتھ پڑھتا ہے مفلحون، اولئک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون، یہ پڑھتا ہے 10 سروں میں پڑھتا ہے، مزمار استعمال کرتا ہے، لیکن مضمون فلاح کھولتا نہیں ہے کہ فلاح یافتہ لوگ ہوتے کون سے ہیں، فلاح یافتہ معاشرہ ہوتا کون سا ہے۔ مفلس ہیں مسلمان اس وقت، محض مفلس ہر پہلو سے، جن کا تعلیمی نظام دوسروں کا، جن کا عدالتی نظام دوسروں کا، جن کا سیاسی نظام دوسروں کا، جن کی معیشت دوسروں کے لیے، جن کی تعلیم ہے ہی دوسروں کی ملازمت کے لیے۔ تعلیم کا مطلب یہی ہے کہ ملازم پیدا کرو دوسروں کے لیے۔ وہ بھی مفلس لوگ ہیں، حد درجہ مفلس لوگ ہیں۔ جیسے یہ جھگیوں میں خیمہ نشین بستیاں ہیں، مفلس لوگوں کی ہیں، کچرے میں اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ جو کچھ لوگ کچرا بنا کے پھینک دیتے ہیں، اس میں اپنا رزق و روزی ڈھونڈتے ہیں، اس سے سب کچھ چیزیں جمع کر کے ان سے کسب و کاروبار کرتے ہیں۔ ساری قوم اسی میں لگی ہوئی ہے۔ اب ایک پاکستان کے ایک گھر سے نکلے ہوئے کچرے میں ہاتھ مار رہا ہے، ایک چائنا کے کچرے میں ہاتھ مار رہا ہے، ایک یورپی یونین کے کچرے میں ہاتھ مار رہا ہے، ایک جرمنی، برطانیہ اور جاپان کے کچرے میں ہاتھ مار رہا ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی کچرے میں اپنا رزق تلاش کر رہا ہے۔ بدترین ملازمت ہے مفلسوں کی۔ اس افلاس سے نکلنے کے لیے قرآن نے ذکر کیا کہ مومن کیسے فلاح تک پہنچتے ہیں۔ قد افلح المومنون الذین، وہ صفات مومنوں کی قرآن نے ذکر کی ہیں۔ انہی معارف میں سے ایک اہم عنوان ناصح کا ہے، اور یہ صفت علماء کے لیے ہے۔ دعا بھی آپ روز پڑھتے ہیں نماز عشاء میں تعقیب کے طور پر، دعا ہے امام عصر کی علماء کے لیے، چونکہ ہر طبقے کے لیے دعا ہے، بہت ہی جامع نورانی دعا ہے، ہر گروہ کے لیے، ہر طبقے کے لیے مناسب دعا توفیق اللہ سے طلب کی ہے امام علیہ السلام نے۔ اللہم تفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحہ، زہد و نصیحت علماء کو عطا فرما۔ تفضل، اپنے فضل سے، اپنے لطف سے، کرم سے، کرامت سے ہمارے علماء پر۔ امام دعا مانگ رہے ہیں امام عصر کہ ہمارے علماء کو زہد و نصیحت کا تفضل فرما ان کے اوپر۔ زہد بھی ان بنیادی مطالب میں سے ہے، نصیحت زیر باس ہے۔ نصح و نصیحت فرائض عالم میں سے ہیں، فرائض منصبی عالم میں سے۔ علم اپنے ہمراہ نصح لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی عالم ناصح نہ ہو، عالم نہیں ہے، پیشہ ور ہے،
کاروباری ہے، کاسب ہے، اگر ناصح نہ ہو. نصح و نصیحت اردو میں اسی معنی میں ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں. کسی بڑے بزرگ کو دیکھ کر جو آ کے روک ٹوک کرتا ہے اسے سمجھتے ہیں یہ نصیحت ہے. فوراً ہی دیکھ لیتے ہیں انداز سے کہ یہ ابھی روک ٹوک کریں گے، کہتے ہیں ابھی نصیحت کریں گے ہمیں. روکنا، ٹوکنا، جھڑکنا، ڈانٹنا یہ نصیحت نہیں ہے. نصح خوبصورت اصطلاح ہے قرآن کی. نصح کہتے ہیں رفو کو. جو چیز پھٹ جاتی ہے، کپڑا پھٹ جاتا ہے، اس کپڑے کو رفو کرنا، سی دینا، ایسی سلائی اس کی کر دینا کہ محسوس ہی نہ ہو پھٹا ہے، اس طرح سے جوڑ دینا. اس کو عرب نصح کہتے ہیں. چونکہ انسان اپنی زندگی میں بہت چیزیں ویران کرتا ہے، نابود کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. خصوصاً جب خام عمر میں ہو، جوانی میں ہو، خام ہے اور خواہشات کا زمانہ ہے، ایسے میں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی، ماحول و محیط کو بھی آلودہ کرتا ہے. وہ جو کچھ خراب کرتا ہے اس کو جوڑنا، اس کو سینا، اس کو پھر سے رفع کر دینا اور ایسے ہی بنا دینا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اس کو نصح کہتے ہیں. اور یہ عالم کر سکتا ہے. عالم کے علاوہ کوئی بھی نصیحت کرے تو وہ مزید خرابی پیدا کرتا ہے. جو ناصح ہو، عالم نہ ہو، رفع کرے لیکن عالم نہ ہو، وہ اور زیادہ مشکل امت کی بڑھا دیتا ہے. ثم انتم ایها العصابہ عصابۃ بالعلم مشہورہ وبالخیر مذکورہ وبالنصیحۃ معروفہ. حاضرین جو سید الشہداء کے سامنے تھے انہیں خطاب کیا کہ اے جماعت علماء جو شہرت علمی رکھتے ہیں، جن کا تذکرہ ہر جگہ پر خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، ذکر خیر ہر جگہ ہے جن کا. وبالنصیحۃ معروفہ، اور جن کی پہچان ہی یہی ہے کہ یہ ناصح ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں. وباللہ فی انفس الناس محابہ، اور فقط خدا کی خاطر، خدا کے لیے، اللہ کے نام پر لوگوں کے دلوں میں جن کی ہیبت ہے. اے جماعت جس کی ہیبت ہے لوگوں کے دلوں میں. طبقہ علماء جب عوام میں جاتے ہیں، ایک ہیبت ہے عالم کی عوام کے اوپر، اور یہ خدا کی، اللہ کی خاطر ہے، خدا کی خاطر ہیبت ہے. چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو عالم ہے، لباس علم پہنتا ہے، شخصیت علمی میں مشہور و معروف ہے، اسے لوگ الہی سمجھتے ہیں اور خدا کی خاطر احترام کرتے ہیں اس کا. یہابکم الشریف، شریف بھی احترام کرتا ہے، تواضع کرتا ہے. ویکرمکم الضعیف، ناتوان بھی تمہارا اکرام و تکریم کرتا ہے. ویوسرکم من لا فضل لکم علیہ، اور وہ لوگ بھی تمہیں اپنے سے برتر سمجھتے ہیں، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں جن پر تم کوئی ترجیح نہیں رکھتے. وہ ہیں ایسے لوگ فراوان. مثلا مجاہدین اسلام جن کی ساری زندگی دین میں گزرتی ہے، عالم کو دیکھ کر وہ بھی تکریم کرتے ہیں. اور ایسے افراد جن کا ساری زندگی مال و منال، دولت و ثروت، وجود ان کا، گھر بار، اولاد، سب کچھ دین پہ فدا ہو جاتی ہے، یہ بھی عالم کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، سید الشہداء فرماتے ہیں، جن پر تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہے، انہیں برتری حاصل ہے. لیکن وہ بھی جب عالم کو دیکھتے ہیں، عالم کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. ولا ید لکم عندہ، اور تمہیں اس کے اوپر کوئی تسلط نہیں ہے،
چونکہ وہ خیر کے میدان میں تم سے بہت آگے ہے، وہ عمل کے میدان میں تم سے بہت آگے ہے، وہ قرب الہی میں بہت آگے ہے، وہ فداکاری میں بہت آگے ہے، لیکن پھر بھی طبقہ عالم و جماعت عالم کو تکریم کرتا ہے۔ تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها، ضرورتیں عام لوگوں کی پوری نہیں ہوتی، لیکن آپ سفارشیں کرا کے تعلقات کی وجہ سے، روابط کی وجہ سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہو۔ چونکہ عالم ہے، جہاں کہیں جاتے ہو فوراً اپنا تعارف کروا دیتے ہو، کارڈ بھیج دیتے ہو، فلاں صاحب تشریف لائے ہیں، وہ اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں۔ کہیں بھی جاتے ہیں لوگ اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، اور دو دستی وہ چیزیں آپ کو پیش کر دیتے ہیں تواضع کے ساتھ، جبکہ دوسروں کو وہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ صاحبان حاجات ان حاجات سے، ضروریات سے محروم ہیں، اور آپ کو لوگ دونوں ہاتھوں سے عزت و تواضع کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِهَيْئَةِ الْمُلُوكِ وَكَرَامَةِ الْأَكَابِرِ، جب تم لوگ راہ چلتے ہو، باہر آتے ہو لوگوں کے اندر، تو ملوک کی طرح چلتے ہو، شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ لوگوں کے اندر ظاہر ہوتے ہو، ایسے لگتا ہے کوئی شاہ جا رہا ہے، شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ ہے تمہاری لوگوں کے اندر۔ وَكَرَامَةِ الْأَكَابِرِ، اکابرین جیسا حلیہ بنا کر، اکابرین جیسے انداز میں لوگوں کے درمیان ظاہر ہوتے ہو تم۔ خوب یہ سب مقام جو تمہیں نصیب ہے لوگوں کے اندر، یہ عزت، یہ کرامت، یہ تواضع، جو چیزیں لوگ آرزو کرتے ہیں وہ تمہیں میسر آ جاتی ہیں، جو ضرورتیں لوگوں کی پوری نہیں ہوتی تمہیں گھر بیٹھے ہوئے فراہم ہو جاتی ہیں، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ کیوں ہے؟ کیا خصوصیت ہے تمہارے اندر؟ الیس کل ذالک انما نلتموہ بما یرجع عندکم من القیام بحق اللہ، کیا یہ سب اس وجہ سے نہیں ہے کہ توقع یہ ہے، رجا یہ ہے تمہارے بارے میں کہ تم حق کے خدا کی خاطر قیام کرنے والے ہو؟ یہ سب کچھ فقط اس ایک نکتے کی بنا پر ہے، جو لوگ اپنے آپ سے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، جو لوگ ہر ضرورت اپنی ان کی پوری نہیں ہوتی تمہاری پوری کرتے ہیں، ہر جگہ تمہارے چرچے ہیں، احترام ہے، ہیبت ہے تمہاری، اور تمہیں لوگ شاہانہ طور پر عزت و احترام دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ صرف ایک وجہ سے کہ توقع یہ ہے، رجا یہ ہے، امید یہ ہے تم سے کہ خدا کے حق کی خاطر قیام کرتے ہو تم۔ اللہ کے حق کا جب وقت آ جاتا ہے، خدا کی خاطر حق کے لیے تم قیام کرنے والے ہو۔ دوسرے لوگ اس شناخت سے نہیں رہتے، ان کی یہ پہچان نہیں ہے، ان کا یہ تعارف نہیں ہے کہ یہ طبقہ اللہ کے حق کی خاطر قیام کرنے والا ہے۔ باقی اپنے مفادات، اپنی زندگی، اپنی ضروریات، اپنے گھر کی خاطر اگر قیام کرتے بھی ہیں، مفادات کی خاطر قیام کرتے ہیں، حق کی خاطر نہیں کرتے، اپنی ذات کی خاطر قیام کرتے ہیں۔ لیکن آپ علماء اس نام سے پہچانے جاتے ہو، اور یہ امید و آرزو و توقع تم سے ہے کہ اللہ کی خاطر قیام کرنے والے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْصُرُونَ، اور یہ جو توقع تم سے ہے کہ حق کی خاطر قیام کی امید تم سے لوگوں کو ہے، جبکہ اکثر حق کے خدا کی خاطر قیام میں تم نے قصور کیا ہے، تقصیر کی ہے، کوتاہی کی ہے۔ اکثر مواقع پر حق کے خدا کے قیام سے تم نے کوتاہی کی ہے، نہیں کیا یہ قیام، جہاں تمہیں قیام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، جہاں تمہیں حق کی خاطر آواز اٹھانا چاہیے نہیں اٹھائی، جہاں اقدام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ توقع یہ تھی، عزت تمہاری اس ایک نکتے کی وجہ سے ہے کہ
تم قائمین حق ہو للہ، اللہ کے حق کی خاطر قیام کرنے والے، جبکہ عملاً تم نے ایسے کیا نہیں ہے۔ فاستخففتم بحق الائمہ، تم نے ائمہ کے حق کو سبک سمجھا ہے، ہلکا سمجھا ہے، سبک گردانا ہے، حق ادا نہیں کیا، لاپرواہی برتی ہے اپنے امام کے حق سے۔ پہلا حق جو ضائع کیا ہے اللہ کا ضائع کیا ہے، اور دوسرا حق تم نے اپنے امام کا ضائع کیا ہے، اپنے پیشوا کا حق ضائع کیا ہے۔ اس حد تک ضائع کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے امام کا حق ہماری گردوں پہ بنتا کیا، ہماری گردنوں پر ہمارے دوش پہ حق بنتا کیا ہے، تمہیں اپنے حقوق کا علم ہے۔ جی ہمارا حق یہ ہے، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمارے لیے یہ اہتمام ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ بھی ہونا چاہیے۔ تمہارے اوپر کیا لازم ہے؟ امامت کا حق تمہارے اوپر کیا بنتا ہے؟ امام کا حق، ائمہ کا حق، نہ شخصیت ائمہ، شخص ائمہ کا حق، عہدہ امامت کا حق تمہارے اوپر کیا بنتا ہے؟ بعض اوقات انسان کوشش کرتا ہے کہ امام کی قربت حاصل کرے اور خدمت کرے امام کی، لیکن امامت کی خدمت کے بجائے شخصیت کی خدمت کرے۔ مثلا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ امام کے کپڑے دھوئیں، امام کے جوتے صاف کریں، امام کو کھانا پکا کے دیں۔ یہ ہم امامت کی خدمت، امام کی خدمت نام رکھتے ہیں اس کا، جس کے لیے عموماً لفظ نوکری استعمال کرتے ہیں۔ ہم نوکر ہیں، ہم علی کے نوکر یا حسین کے نوکر۔ نوکر یہی کام کرتے ہیں، شخصی کام، ذاتی کام، پیرو نہیں بنتے۔ شعروں میں بھی نوکر بننے کی خواہش ہے، پیرو بننے کی خواہش نہیں کرتے۔ شعر میں بھی اپنے لیے یہ مقام ظاہر نہیں کرتے۔ شاید میں نے ذکر کیا کہ ایک شخص مومن جہاں تشریف لائے اور مجلس کی دعوت دینے آئی، کارڈ مجلس کا پہلے سے ہی، دعوت سے پہلے ہی بنوا کے لائے تھے، اور اس کارڈ کے نیچے تواضع اور فروتنی اپنی انکساری لکھی ہوئی تھی، سگ در کلندر۔ اپنے لیے یہ عنوان لکھا ہوا تھا انہوں نے، سگ در کلندر، کلندر کے دروازے کا کتا، اور کہا کہ آئیے آپ مجلس پڑھیں۔ تو میں اسی ان کے اس انکسار، تواضع، ظاہر متواضع آدمی ہے جس نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا سعادت ہے آپ کے لیے کہ اپنے آپ کو کتا بنایا، وہ بھی در کا کتا، اور وہ بھی کلندر کے در کا کتا۔ اس سے کیا مقام نصیب ہوا آپ کو؟ کیا شان تمہاری بن گئی اس سے؟ اگر اس جگہ لکھ دو نیچے کہ پیروئے امام حسین، تو کہنے لگا جی استغفر اللہ، میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا پیروی کا، میں تو پیرو نہیں بن سکتا، میں تو اپنا نام حسین کے ساتھ نہیں لکھ سکتا، میری رسائی نہیں ہے وہاں تک، میری رسائی کلندر تک ہے، اور وہ بھی کتا کلندر کے در کا۔ یہ اوج ہے، عقیدت کی اوج ہے، معراج ہے پاکستان میں۔ عقیدت اپنی معراج کو جا پہنچی ہے، کلندر کے در کا کتا بنا دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں علماء کو، تمہیں معلوم ہے شہرت تم نے پائی ہے قیام للہ سے، کہ تم اہل قیام للہ ہو، جبکہ نہیں کیا کبھی قیام، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تم سے۔ اور دوسرا، ائمہ کے حق میں کوتاہی کی ہے، حق امام ادا نہیں کیا۔ حق امام یہ نہیں ہے کہ امام کو کھانا بنا کے نہیں دیا، امام کے کپڑے نہیں دھوئے، امام کے جوتے صاف نہیں کیے، امام کے فلاں خدمت نہیں کی، نوکری جس کو ہم کہتے ہیں، امام کے در کے نوکر تم نہیں بنے، یہ نہیں ہے حق ائمہ۔ حق ائمہ امامت کا حق ہے، عنوان امامت کے تقاضے وہ پورے نہیں کیے تم نے۔ اگر امام گھر میں ہوں گوشہ نشین اور مسند حکومت پر طاغوت، اور آپ امام کو پلو بنا کے کھلاتے رہو،
امام کے جوتے صاف کرتے رہو، امام کے کپڑے دھوتے رہو، کوئی خدمت نہیں کی امامت کی. یہی حق ناشناسی امام کی ہے کہ آپ جس کو امام مانتے ہو تمہاری موجودگی میں وہ حق انہیں نہیں ملا. حق امامت تم نے ادا نہیں کیا، نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ اپنی ائمہ کا حق ادا کیا. وَإِن كُنتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْصُرُونَ، اگرچہ تم اکثر حق، بیشتر اوقات حق خدا سے قاصر ہو، ادا کرنے سے قصور کیا ہے، کوتاہی کی ہے. فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ، ائمہ کے حق کو تم نے لاپرواہی برتی ہے، غفلت برتی ہے، خفیف سمجھا ہے، ہلکا سمجھا ہے. فَأَمَّا حَقُّ الضُّعَفَاءِ فَضَيَّعْتُمْ، کمزوروں کا حق بھی ضائع کیا تم نے. کمزوروں کے حقوق، ضعفاء کے حقوق، مستضعفین کے حقوق بھی تمہاری گردنوں پر تھے، وہ بھی سارے ضائع کیے تم نے. وَأَمَّا حَقُّكُمْ، لیکن جو تمہارے حقوق تھے تمہارے گمان کے مطابق، بِزَعْمِكُمْ، جو تمہارے حقوق تھے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ، تم نے طلب کیے ہیں، تم نے پورے کیے ہیں. اللہ کا حق ادا نہیں کیا، ائمہ کا حق ادا نہیں کیا، کمزوروں کا حق ادا نہیں کیا، محتاجوں کا حق ادا نہیں کیا، اور بے گمان خود اپنے گمان میں جو تمہارے حقوق تھے ان کا تم نے مطالبہ کیا. فلا مالن بذلتموہ، آپ نے آج تک دین کی راہ میں ایک پائی پیسہ خرچ نہیں کیا، بذل مال نہیں کیا، نہیں کیا تم نے، صرف وصول کیا ہے. چونکہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ عالم بن کر ہمارا کام مال خرچ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام دین کے نام پر مال لینا ہے، بٹورنا ہے. بِزَعْمِكُمْ وَأَمَّا حَقُّكُمْ بِزَعْمِكُمْ، اپنے ہی گمان کے مطابق جو تم نے اپنا حق سمجھ لیا ہے اس کا مطالبہ کیا ہے تم نے. فلا مالن، ذرا برابر مال، پائی تک تم نے خرچ نہیں کی. ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها، اور نہ ہی نفس جو تم نے پایا ہے، خلقت میں دیا گیا ہے، تم نے نہ ہی کوئی نفس دین کی خاطر پیش کیا ہے، نہ کوئی شہید پیش کیا ہے. ولا عشیرتا اعدیتموها، اور نہ ہی کسی قبیلے کے ساتھ تم نے اللہ کی خاطر لڑائی مول لی ہے، دشمنی مول لی ہے. علماء کو سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ تمہارے کارنامے میں، تمہاری کارکردگی میں جو کمی نظر آتی ہے اس میں ایک کارکردگی کی کمی یہ ہے کہ تم نے کسی سے دشمنی خدا کی خاطر مول نہیں لی، عداوت نہیں لی کسی عشیرہ کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے. سب کے دوست ہو تم، ہر جگہ نظر آتے ہو تم، ہر محفل کی رونق بن جاتے ہو تم، ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہو تم، ہر دسترخوان پہ نظر آتے ہو تم، اور اس کو اپنے لیے کمال سمجھا ہوا ہے. فاسق کی مجلس میں تم ہو، طاغوت کی مجلس میں تم ہو، مومن کی مجلس میں تم ہو، ناموزوں و نامناسب ترین مقامات پہ تم نظر آتے ہو. اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی مول نہیں لی تم نے. فلا عشیرتا اعدیتموها فی ذات اللہ، اللہ کی خاطر. بھلے تمہارے اپنے دشمن ہیں، جائیداد کا جھگڑا، فیس کا جھگڑا، لین دین کا جھگڑا، ادھار کا جھگڑا، یہ جھگڑے تمہارے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن ایسا جھگڑا جو فقط خدا کی خاطر ہو. اللہ کی خاطر لوگ تمہیں دشمن جانتے ہوں اور تم بھی لوگوں کے دشمن ہو، دوسروں کے، فقط خدا کے لیے. چونکہ دشمنان خدا زیادہ ہیں. محبت بھی رکھو خدا کے لیے، دشمنی بھی رکھو خدا کے لیے. کوئی دشمن بھی ہونا چاہیے تمہارا. انتم تتمنون علی اللہ جنتہ، تمہاری آرزویں و تمنائیں
اور اندازے کیا ہیں؟ جنت، اور وہ بھی اعلیٰ ترین مقام جنت کا. وَمُجَاوَرَةَ الرُّسُلِ، اور آرزو تمہاری یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ جنت میں بھی معمولی مقام نہیں بلکہ رسل و انبیاء کی مجاورت میں ہمیں جنت میں مقام ملے. وَأَمَانًا مِّنْ عَذَابِهِ، اور اللہ کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا بھی ملے، امان بھی ملے، نجات بھی ملے. لَقَدْ خَشِیتُ عَلَیْکُمْ، یہ تمہاری تمنا ہے لیکن میں تمہارے بارے میں خوفزدہ ہوں، میرے دل میں ڈر ہے تمہارے بارے میں. سید الشہداء انہیں خطاب کر کے فرماتے میں تو تمہارے بارے میں پریشان ہوں، میں تمہارے بارے میں آسودہ نہیں ہوں، پریشان ہوں، ڈر ہے، خشیت ہے میرے دل کے اندر. ایھا المتمنون علی اللہ ان تحل بکم، اے بغیر کارکردگی کے جنت و قرب خدا کی تمنا رکھنے والوں، میں ڈر رہا ہوں تمہارے بارے میں، تمہارے متعلق خوف ہے میرے دل کے اندر. وہ کیا ہے؟ ان تحل بکم نقمت من نقمات، نقمات خدا میں سے نقمت و عذاب و نفرین تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے. آپ آرزویں تمنائیں رکھتے ہو بہشت کی، اور میں ڈر رکھتا ہوں کہ عذاب خدا تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے. لِأَنَّكُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ کرامت اللہ منزلۃ فضلتم بها، اس لیے کہ کرامت میں، تکریم میں، عزت و احترام میں اس مقام پہ جا پہنچے ہو، شخصیت تمہاری جا پہنچی ہے، جہاں بھی جاتے ہو دور و نزدیک والے تمہاری عزت و تواضع کرتے ہیں. وَمَنْ يُعْرَفْ بِاللَّهِ لَا تُكْرِمُونَ، اور کوئی اگر خدا کی خاطر قیام کرتا ہے اور معروف ہے، پہچانا جاتا ہے، الہی انسان ہے، تم اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے اس کی عزت کریں. فقط عزت کروانا سیکھا ہے تم نے، کسی مجاہد در راہ خدا کی عزت کرنا تم اپنا حد کے شان سمجھتے ہو، خود تم کسی کی عزت نہیں کرتے. وَمَنْ يُعْرَفْ بِاللَّهِ لَا تُكْرِمُونَ، جس کی پہچان، جس کی شناخت ہی یہی ہے کہ راہی راہ خدا ہے، تم اس کی عزت نہیں کرتے. وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ فِي عِبَادِهِ تُكْرَمُونَ، اور تم اللہ کے نام پر بندگان خدا میں عزت سے پہچانے جاتے ہو، تکریم کی جاتی ہے. وَقَدْ تَرَوْنَ عُہُودَ اللَّهِ مَنْقُودَةً فَلَا تَقْرَعُونَ، اور تم سب عہد خدا ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، عہد ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تَرَوْنَ، دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے عہد خدا سارے ایک ایک کر کے توڑ دیے گئے، حدود خدا توڑ دی گئی، آپ مشاہدہ کر رہے ہو، نظارہ کر رہے ہو، تمہاری نظروں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے عہد خدا توڑ دیے گئے. فلا تقرعون، اور تمہارے گلے سے آواز تک نہیں نکلی، فریاد تک نہیں نکلی. قرع اس گوش خراش آواز کو کہتے ہیں، دستک کو بھی قرع کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ گوش خراش ہوتی ہے. کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو ملائم ہیں لیکن بے ساختگی میں درد، تکلیف، احتجاج، اعتراض کے طور پر جو آوازیں نکلتی ہیں وہ گوش خراش ہوتی ہیں. دروازہ کھولنے کے لیے وہ اب گھنٹیاں ہیں یا اور ذریعے الیکٹرانک ہیں، پہلے دروازوں پہ ہاتھ سے دستک دیتے تھے اور زیادہ زور سے دروازہ بجاتے تھے تاکہ گھر کے اندر اگر سویا ہوا بھی ہے تو جاگ جائے، اس لیے اس کو قر کہتے تھے عرب. قر گوش خراش آوازیں نکالنا. امام فرماتے ہیں اے جماعت علماء، عہد خدا ٹوٹ رہے ہیں، تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، نظارہ کر رہے ہو، کیوں تمہاری چیخ نہیں نکلتی، فریاد نہیں نکلتی، تمہاری
احتجاج کی آواز و اعتراض کی آواز نہیں نکلتی؟ گوش خراش آواز تمہارے منہ سے کیوں نہیں نکلتی؟ وَأَنْتُمْ لِبَعْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَقْرَعُونَ، جبکہ تم اپنی جائیدادوں اور اپنے آبا کے عہد کے ٹوٹنے پر قر کرتے ہو، چیختے ہو تم، وہاں تمہاری چیخ سنائی دیتی ہے، اپنے مفادات کی خاطر چیختے ہو تم، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے پورے نہ ہونے پر چیختے ہو تم، عہد خدا کے ٹوٹنے پر نہیں چیخ رہے؟ کیوں نہیں چیخ رہے؟ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ مَحْفُورَةٌ وَالْعُمْيُ وَالْبُكْمُ وَالزَّمْنَ فِي الْمَدَائِنِ مُهْمَلَةٌ لَا تَرْحَمُونَ۔ خوب عہد رسول اللہ چھوڑ دیا گیا، متروک چھوڑ دیا گیا ہے، لٹ گیا میراث رسول، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ نہ تم نے کسی ضرورت مند نابینا کے لیے کبھی آواز اٹھائی ہے، نہ کبھی کسی محتاج اپاہج کے لیے جو شہروں میں بے یار و مددگار و بے سہارا پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا حامی نہیں ہے، ان کے لیے تم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ وَلَا فِي مَنزِلَتِكُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی تم اپنے گھروں میں ہو اور تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ مختلف شہروں کے اندر یہ اپاہج نابینا معذور ان پر گزر کیا رہی ہے، یہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ محتاج کس حالت میں ہیں، تمہیں خبر تک نہیں ہے اس بات کی۔ وَلَا مَنْ عَمِلَ فِيهَا تَعْنُونَ، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بھی تمہیں خبر نہیں ہے۔ وَبِالْإِدِّهَانِ وَالْمُصَانَعَةِ عِنْدَ الظَّلْمَةِ تَأْمَنُونَ، تم نے فقط ظالموں سے گٹھ جوڑ کر کے، پینگیں لڑا کر، رابطے کر کے، سازشیں کر کے، تعلقات بڑھا کر، مداہنہ کر کے ظالموں کے ساتھ اور مصانعہ کر کے ظالموں کے ساتھ عہد و پیمان باندھ کر در پردہ اپنے لیے امنیت فراہم کر لی ہے۔ ظالموں کے ساتھ، ظالموں کی چاپلوسی کر کے، ظالموں کی خدمت کر کے، ظالموں کے ساتھ عہد و پیمان باندھ کر اپنے لیے تم نے امن فراہم کر لیا ہے۔ کل ذالک مما امرکم اللہ بہ من النہی والتناہی، جبکہ خدا کا امر یہ تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، کسی ظالم کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ مداہنہ نہیں کرنا، مدارا نہیں کرنا، عہد و پیمان نہیں باندھنا، کسی ظالم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، اس سے امنیت کے بدلے میں کہ میں محفوظ رہوں، امن میں رہوں، ظالم کا ظلم و شر مجھ تک نہ پہنچے اور میں معاہدہ کر لوں، اللہ کا فرمان تھا، یہ نہیں کر سکتے، ممنوع کی چیز تھی یہ۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور اللہ کے امر سے تم غافل ہو، یہ فرمان خدا پڑھا ہی نہیں گویا تم نے۔ وَأَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ من منازل العلماء لو کنتم تسعون، اور اگر دیکھو تم تو مصائب کے لحاظ سے، مصیبت کے لحاظ سے، بدبختی کے لحاظ سے اگر دیکھیں، آفت زدگی و بلا زدگی کے لحاظ سے دیکھیں، سب سے بڑی مصیبت میں تم گرفتار ہو، کیوں کہ مغلوب ہو۔ وَأَنْتُمْ أَعْظَمُ مُصِيبَةً أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً، تمام بشریت میں اگر گھوم کے دیکھو تم سے زیادہ بدبختر نہیں ملے گا کوئی بھی۔ لما غلبتم علیہ، کیوں کہ مغلوب ہو تم۔ یہ جو مغلوبیت تم نے اپنا لی ہے، ظلم و جور کے خوف سے اور سمجھوتے کر لیے ہیں اور پناہ ظالمین میں چلے گئے ہو، تم سے زیادہ بدبخت روئے زمین پر نہیں ہے، تم سے زیادہ مصیبت زدہ کوئی اور نہیں ہے۔ لما غلبتم علیہ من منازل العلماء لو کنتم تسعون، اگر تم غور کرو منزلت علماء، مقام علماء، شان علماء سے کتنے گر کے اور کس حد تک مغلوب ہو چکے ہو تم، کس کے اسیر ہو چکے ہو تم۔ ذالک، اس لیے
کہ تمہیں پتہ تھا مقام علماء کیا ہے، عالم کون ہوتا ہے؟ ذالک، یہ مصیبت، یہ بدبختی جو آج ظلم کے نظام میں تم سمجھوتے کر کے اور گٹھ جوڑ کر کے طاغوت کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے ہو، اور امام حسین کے نزدیک بدبخت ترین طبقہ روئے زمین پر ہو تم، یہ سید الشہداء کے الفاظ ہیں، مصیبت زدہ ترین طبقہ، روح سیاہ ترین طبقہ روئے زمین پر تم ہو، تم سے زیادہ بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ اس وجہ سے ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ مجار الامور والاحکام علی اید العلماء باللہ الامناء علی حلالہ و حرامہ۔ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے علماء کا مقام کیا بنایا، کیا رکھا، کیا مقرر کیا تھا؟ علماء کا مقام یہ ہے کہ تمام امور کے مجاری، تمام امور جو متعلق ہے اسلام سے، مسلمین سے، لوگوں سے، عوام سے، یہ سب خدا نے علماء کے ہاتھ میں تھمائے ہیں۔ مجاری الامور بید العلماء بعید العلماء، علماء زمامدار ہیں امور مومنین و امور دین کے زمامدار ہیں۔ جو امور آج ظالموں کے ہاتھ میں ہیں وہ علماء کو تھمائے گئے تھے، یہ زمام تمہیں تھمائی گئی تھی۔ والاحکام، اور احکام، فیصلے، فرمان، فیصلے، اس کی زمام تمہیں تھمائی گئی تھی، علماء کو تھمائی گئی تھی۔ علی اید العلماء باللہ، الہی علماء کو یہ اختیار دیا گیا تھا۔ بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَىٰ أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ۔ مقام پتہ ہے تمہیں اے علماء کہ کیا خدا نے تمہیں مقام عظیم عطا کیا تھا؟ تمام امور کی زمام و اختیار تمہیں سونپا گیا، تمام فیصلوں کا حق تمہیں دیا گیا۔ الامناء علی حلالہ و حرامہ، اور حلال خدا و حرام خدا کے امین و محافظ و امانت دار تم بنائے گئے تھے۔ فَأَنْتُمْ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ، تم لٹا کے بیٹھے ہوئے ہو وہ مقام و منزلت اپنی، مسلوب ہو، مسلوب المنزلت ہو، مسلوب المقام ہو، مسلوب العہد ہو، تم سب کچھ تم سے چھین لیا گیا ہے، لے لیا گیا تم سے۔ وما سلبتم، اور یہ کیسے چھنا تم سے؟ آج جو تمہاری حالت ہے کہ امن میں رہنے کے لیے ظالموں کے سہارے ان کی پناہ میں جا کر تلاش کر رہے ہو اپنی امنیت، یہ کیسے ہوا کہ جنہیں اللہ نے تمام امور سونپے تھے وہ آج ظالموں کی پناہ میں ہیں؟ کیسے یہ سلب ہوا؟ یہ مقام علماء سے کیسے چھنا؟ کس نے چھینا و کیوں چھنا؟ فَأَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَمَا سُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلَّا بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَإِخْتِلَافِكُمْ عَنِ السُّنَّةِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ الْوَاضِحَةِ۔ یہ اس وجہ سے ہوا۔ سید الشہداء امام حسین پاسدار اعظم دین اس طبقے کو خطاب کر رہے ہیں جن کا پہلا فریضہ دین کی پاسداری و دین کی حفاظت ہے۔ یوم ولادت قصیدہ حسین پڑھ دینا، واہ واہ کر دینا، حق حسین ادا نہیں ہوتا۔ شاید زیادہ جب ولادت امام حسین پہ غیر سنجیدہ ماحول بنتا ہے، شاید حسین کا دل اور دکھتا ہے کہ 59 ہجری میں سنجیدہ نہیں تھے، آج 1437 ہجری میں وہی حال ہے ان کا۔ آپ کو معلوم ہے ایام ولادت میں پاکستان میں بعض جگہوں پر منائے جاتے ہیں، رقص، مجرا، عورتیں نچائی جاتی ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال یا 1 سال قبل، 2 سال قبل یہیں پہ کسی نے اشتہار دکھایا، بڑا اشتہار قد آدم، اور اس میں
لاہور کے مضافات میں ایک جشن تھا، جشن ولادت، اس میں معروف نام لکھے ہوئے تھے عورتوں کے، فاحشہ عورتوں کے، کہ یہ آ کے یہاں پر ناچیں گی، اور ساتھ یہ جملہ بھی ان معروف ناموں کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دیگر نامور رقاصائیں اور گلوکارائیں بھی شرکت کریں گی امام حسین کی شہادت ولادت میں۔ کیوں ہوا یہ تمہارے ساتھ؟ نکبت، یہ بدبختی، یہ ذلت، یہ کیوں تمہاری نصیب ہوئی؟ سید الشہداء، کیا تھے تم اور کیا بنے ہوئے ہو آج؟ یہ اس وجہ سے ہوا۔ ذالک وما صلبتم ذالک الا بتفرقکم عن الحق، یہ اس وجہ سے ہوا کہ تم حق سے دور ہو گئے، حق کی جگہ مفاد رکھ لیا تم نے، حق کی جگہ اپنی ذات رکھ لی تم نے، حق کی جگہ اپنی شخصیت رکھ لی تم نے، بولتے ہو چیختے ہو اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے چیختے ہو، حق کے لیے چیخ تمہاری نہیں نکلتی، حق سے متفرق ہو گئے ہو، حق سے کٹ گئے ہو، حق سے جدا ہو گئے ہو۔ وَاِخْتِلَافِكُمْ فِي السُّنَّةِ، اور سنت میں منتشر ہو گئے ہو، تم ہٹ گئے ہو، سنت سے دور ہو گئے ہو، پراکندہ ہو گئے ہو، منتشر ہو گئے ہو۔ بعد البینۃ الواضحہ، روشن بینہ علامت واضح ہدایت کے بعد اس مبین راہ پر بھی تم دور ہو گئے ہو، حیران ہو گئے ہو، سرگردان ہو گئے ہو۔ وَلَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذَىٰ، اگر اذیت پر، تکلیفیں جو پہنچتی ہیں راہ خدا میں، اس پر تھوڑا سا صبر کر لیتے۔ وَتَحَمَّلْتُمُ الْمَعُونَةَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اور اگر خدا کی خاطر تھوڑا سا ان آزمائشوں میں تحمل کرتے، یہ محرومیاتیں برداشت کرتے، کانت امور اللہ علیکم تردو، تو تمام امور خدا نے جو تمہارے لیے مقرر کیے تھے وہ سب لوٹ کر تمہاری طرف آ جاتے، سب کچھ رجوع تمہاری طرف ہو جاتا، ملت تمہاری طرف آ جاتی، قوم تمہاری طرف آ جاتی، نظام تمہاری طرف آ جاتا، اختیار تمہاری طرف آ جاتا، معاشرہ تمہاری طرف آ جاتا، اگر تم تھوڑا سا تحمل کرتے، صبر کرتے ان سختیوں کے اوپر۔ وَأَنْكُمْ تَصْدُرُ، اور تمام امور تمہارے فیصلوں سے صادر ہوتے، تمام اوامر تم صادر کرتے۔ وَإِلَيْكُمْ تَرْجِعُ، اور اس وقت تم بن جاتے مرجع، ہر چیز جب تمہاری طرف رجوع کرتی، عوام تمہاری طرف رجوع کریں دین و دنیا کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے، سیاست و حکومت کے لیے، تعلیم و عدالت کے لیے، جب تمہاری عالم کی طرف رجوع کریں اس وقت تم بن سکتے ہو مرجع۔ وَلَكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ، لیکن ایسا تم نے کیا نہیں ہے، تم نے بدل دی، تبادلہ کر لیا، اپنی منزلت ظالموں کو دے دی اور راضی ہو گئے۔ تمہارے مقام پر ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری مسند پر ظالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولیکن تم ذمہ دار کن کو سید الشہداء سمجھ رہے ہیں؟ ولیکنکم مکنتم الظلمۃ من منزلتکم، یہ ذہن میں رہے یہ خطبہ سن کر، سید الشہداء کسی کے ساتھ تکلف نہیں کرتے، کسی کے ساتھ، نہ یزید کے ساتھ تکلف کیا، نہ علماء کے ساتھ تکلف کیا، نہ طاغوت کے ساتھ تکلف کیا، نہ ولید کے ساتھ تکلف کیا، نہ مروان کے ساتھ تکلف کیا، کسی کے ساتھ تکلف یعنی اس کے سامنے لگی لپٹی بات کرنا، گول مول بات کرنا، اس کی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا کہ اب منہ پہ میں کیا کہوں اس کو، کسی کے ساتھ تکلف نہیں کیا سید الشہداء نے، کوفیوں کے ساتھ نہیں کیا، حتیٰ بنو ہاشم کے ساتھ نہیں کیا، اپنے قبیلے والوں سے بھی نہیں کیا تکلف، صراحت کے ساتھ امام نے
ایک شب مکمل بنو ہاشم کے ساتھ نشستیں کی، الگ الگ خاندان کے ساتھ، اور جب نتیجہ یہ نکلا کہ توقع امام کی جو تھی وہ نہیں پوری ہوئی، نکلتے ہوئے امام نے ایک جملے کا خط لکھا. وہ ایک جملے کا خط بہت بامانی ہے. اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو خط لکھا ایک جملے کا، جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا عزت کا منہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا، والسلام. صرف یہ جملہ لکھا، جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، اور جو نہیں آئے گا، جو پیچھے رہ جائے گا، مدینے میں رہ جائے گا، عزت کا منہ عمر بھر نہیں دیکھ پائے گا. تکلف نہیں کیا کسی کے ساتھ، مکہ میں ملاقاتیوں سے تکلف نہیں کیا، کسی سے بھی تکلف نہیں کیا، ہر ایک کو دو ٹوک بات کی، صراحت کے ساتھ بات کی. صریح اللہجہ تھے امام حسین علیہ السلام. وہ بھی علماء کے ساتھ. علماء کے ساتھ عموماً جب گفتگو ہوتی ہے، ابھی بھی بزرگان جب علماء کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی بہت ساری شخصیت ان کو سراہتے ہیں، ناکردہ کاموں کی تعریف کرتے ہیں، جو کام انہوں نے ہرگز کیے نہیں ہوتے، کرنی پڑتی ہے ان کی ہاں میں ہاں رکھنے کے لیے، یا ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں بزرگان، بہت کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. چونکہ طبقہ ایسا ہے، اگر ذرا سی انہیں محسوس ہو کہ ہمیں تنقید کی جا رہی ہے یا ہمیں، فوراً الٹا رخ دوسرا کر لیتے ہیں اپنا. امام حسین علیہ السلام نے اتنی سری گفتگو کی ان کے ساتھ، اتنی دو ٹوک گفتگو کی. اب اس دو ٹوک گفتگو کے بعد اب علماء ربانی ہی رہ سکتے تھے باقی امام کے ساتھ. علماء بریانی ان سے نہیں امید رکھی جا سکتی کہ یہ اب امام کے ساتھ ہوں گے، چونکہ اتنی تند گفتگو، اتنی تلخ گفتگو، اتنی سخت گفتگو علماء بریانی نہیں برداشت کر سکتے. علماء ربانی بیدار ہو جاتے ہیں، علماء ربانی غفلت سے نکل آتے ہیں. وَلَكِنَّكُمْ، تم نے کیا کیا، اللہ نے تمہیں اختیار دیا، تمہیں مقام و منزلت دیا. مَكَّنْتُمْ الظَّلْمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ، تم نے تبادلہ کر لیا، اپنا مقام ظالموں کو دے دیا، طاغوتوں کو دے دیا. مجاری الامور بید الظلمہ تمہاری طرف سے ہو گئے، تصدیق کی، تائید کی، حمایت کی، بیعت کی تم نے ظالموں کی اور طاغوتوں کی، اور اپنا مقام انہیں سونپ دیا تم نے. وَأَسْلَمْتُمْ امور اللہ فی ایدیہم، اور امور خدا، دینی معاملات، عباد اللہ کے معاملات ان ظالموں کے ہاتھ میں تھما دیے. یعملون بالشبہات، ان لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیے جو شبہات کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، شبہناک عمل کر رہے ہیں، مشتبہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرتے. وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهْوَاتِ، تم نے شہوت رانوں کے ہاتھ میں عباد اللہ کی زمام و تقدیر تھما دی ہے. اللہ نے تمہیں سونپی تھی، تم نے طاغوتوں کو دے دی، ان کے حوالے کر دی، تبادلہ کر لیا اپنے مقام کا، خود ان کے ماتحت بن گئے، خود ان کے چاپلوس بن گئے، خود ان کے حامی بن گئے، خود ان کی تعریفیں کرنے والے بن گئے، خود ان کے لقمہ خار بن گئے، تنخواہ خار بن گئے، درباری و سرکاری بن گئے تم، جبکہ تمہیں یہ مقام اللہ نے دیا تھا. ایسے لوگوں کو تم نے امور سونپ دیے ہیں جو شہوت ران ہیں، خواہشات پرست ہیں، شہوات پر فیصلے کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں. سلطہم علی ذالک فرارکم من الموت، تمہاری بزدلی نے تمہارے اوپر ظالم مقرر کر دیے ہیں، بزدل ہو، موت سے ڈرتے ہو، فراری ہو تم. سلطہم، ظالموں کو مسلط کیا مسلمانوں کے اوپر کس نے؟ موت سے ڈرنے، فرار نے، موت سے بھاگتے ہو، جیلوں سے، زندانوں سے بھاگتے ہو تم.
وَإِعْجَابُكُمْ بِالْحَيَاةِ، اور دنیا پرستی نے، آرام پسندی نے ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا. الَّتِي هِيَ مُفَارِقَتُكُمْ، حیات سے مفارقت کے ڈر اور لذت پرستی دنیا کی خاطر تم نے سارے امور اپنے ظالموں کے حوالے کر دیے. فَأَسْلَمْتُمُ الضُّعَفَاءَ فِي أَيْدِيهِمْ، تم نے مظلوم بھی ان کے حوالے کر دیے، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیے. مستضعفین بھی ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے، ان کے حوالے کر دیے، انہیں سونپ دیے. فَمِن بَيْنِ مُسْتَعْبِدٍ مَقْهُورٍ وَبَيْنَ مُسْتَعْزَفٍ عَلَى مَعِیشَةٍ مَغْلُوب. خوب آج دیکھو صورتحال کیا بنی ہوئی ہے. لوگ ان کے ستم کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے کس حالت میں ہیں؟ کچھ اپنے حق سے دور کیے ہوئے، مقہور و مغلوب و سرکوب شدہ، اور کچھ اپنی معیشت سے اور روزمرہ کی روٹی سے محروم و مغلوب. اور تم نظارہ گر. یتقلبون فی الملک بآرائہم ویستشعرون الخزی باحوائہم، لوگوں کا حق لوٹ کر یہ ظالم دن دن آتے پھرتے ہیں، تقلب کرتے ہیں پورے ملک کے اندر اور اپنی اوٹ پٹانگ آراء پھیلاتے جا رہے ہیں. وَيَسْتَشْعِرُونَ الْخِزْيَ بِأَحْوَائِهِمْ، اور اپنی خواہشات کے ذریعے سے خزی و رسوائی و ذلت اپنے لیے خرید رہے ہیں. اقتداءً بالاشرار، لوگوں کو نہیں دیکھتے ہو عوام انہی اشرار کی تقلید میں، اقتداء میں، وہ بھی انہی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جس راہ پر یہ ہیں وہ بھی اسی کے پیچھے، اس ذلت و شر کی راہ پر وہ عوام بھی ان کے پیچھے چل پڑے ہیں. وَجُرْأَةً عَلَى الْجَبَّارِ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِّنْهُمْ عَلَى مِنبَرِهِ خَطِيبٌ مُسْقَى، آپ جا کر دیکھو ہر ممبر کے اوپر، ہر شہر کے اندر ہر ممبر کے اوپر ان کا خریدا ہوا ایک خطیب بیٹھا ہوا ہے. فَالْأَرْضُ لَهُمْ شَاغِرَةٌ وَأَيْدِيهِمْ فِيهَا مَبْسُوطَةٌ، زمین ان کے چنگل میں ہے اور ان کے ہاتھ کھلے ہیں ہر ظلم کے لیے. وَالنَّاسُ لَهُمْ خَوَلٌ لَا يَدْفَعُونَ يَدَ لَامِسٍ، خوب لوگ ان کے ہاتھوں میں ذلیل و رسوا و غلام. فَمِن بَيْنِ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَذِي سَطْوَةٍ عَلَى الضَّعْفَةِ الشَّدِيدِ مُطَاعٍ لَا يَعْرِفُ الْمُبْدِيَ الْمُعِيدِ. اگر آپ دیکھو کہیں پر جبار عنید، لجوج، عنید دشمن مسلط ہے، ستمگر قاضی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کہیں ستمگر کوئی سالار بیٹھا ہوا ہے، کہیں ستمگر کوئی جبار بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، اور ہر ایک اپنے تئیں عباد خدا کو لوٹ رہے ہیں اور مبدع و معید ذات خدا سے دور اور خود مطاع بنے ہوئے ہیں. وہ اطاعت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ ان ظالموں نے خود اپنے لیے مخصوص کی ہوئی ہے. فَيَا عَجَبًا وَمَا لِيَ لَا أَعْجَبْ، تعجب ہے مجھے اور کیوں تعجب نہ ہو. سید الشہداء فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہے اور کیوں تعجب نہ ہو، یہی تعجب کا مقام ہے. وَالْأَرْضُ مِنْ غَاشٍ غَشُومٍ وَمُتَصَدِّقٍ ظَلُومٍ وَعَامِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ غَيْرِ رَحِيمٍ. دیکھ نہیں رہے ہو کہ زمین کے اوپر ظالم مسلط ہے، ستمگر مسلط ہے، فریاد تمہاری نہیں نکلتی اور کون مسلط ہے دیکھ نہیں رہے ہو. تعجب ہے مجھے کہ غاشن غشوم و متصدق ظلوم و عامل علی المؤمنین بہم غیر رحیم، بے رحم حاکم مسلط ہے، ستمگر مسلط ہے، ڈاکو مسلط ہے. فاللہ الحاکم فیما فیہ تنازعنا والقاضی بحکمہ فیما شجر بیننا. خوب یہ تمہاری موجودگی میں آج کون مسلط ہے؟ اب امام فرماتے ہیں سنو، میں اس طاغوت کے مقابلے میں نکلا ہوں اور تم پر اتمام حجت کر رہا ہوں، اور خدا گواہ ہے. فاللہ الحاکم، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. فیما فیہ تنازعنا، ہمارا منازع اس طاغوت کے ساتھ
جس چیز میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. والقاضی بحکمہ فیما شجر بیننا، اور ہمارے درمیان اس طاغوت کے ساتھ جو اختلاف ہے اس میں قاضی خدا ہے. اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، خدایا گواہ رہنا تو جانتا ہے کہ جس راہ میں نے قدم رکھا ہے اور جس راہ میں ہم نکلنا چاہ رہے ہیں، یہ دنیا کے اس بے قیمت مال کی خاطر اور حکومت و سلطنت کی خاطر نہیں ہے. ولا التماسا من فضول الحطام، اور یہ خس و خاشاک دنیا کی خاطر نہیں ہے. ولیکن لنوری المعالم من دینک، یہ اس لیے ہے کہ تیرے دین کے معالم و معارف و تعلیمات دین دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور تیرے ممالک میں، تیری بستیوں میں جہاں تیرے بندے رہتے ہیں ان میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں. وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور تیرے مظلوم بندوں کو امن فراہم کرنا چاہتے ہیں. وَيُؤْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ، اور اس لیے تاکہ تیرے فرامین، تیرے دین، تیری حدود پر عمل ہو سکے، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. فَإِنَّكُمْ إِن لَمْ تَنْصُرُونَ وَتَنْصِفُونَ، اگر تو نے مدد نہ کی، اگر تو نے نصرت نہ کی، قوت ظلمت نہ، معاف کرنا، ان علماء کو خطاب ہے. وہ سیاق میں خدا کو خطاب تھا، دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نیچے پھر تبدیل ہو کے بات دوبارہ علماء پر آ گئی. فَإِنَّكُمْ، اس مجمع کو کہہ رہے ہیں، فَإِنَّكُمْ إِن لَمْ تَنْصُرُونَ، اکابرین، خواص، اگر تم نے ہماری مدد نہ کی اس راہ میں، وَتَنْصِفُونَ، اور تم نے ہماری حمایت نہ کی، قَوَتْ ظَلَمَتُ عَلَيْكُمْ، یہ ظالم ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہوگا ہوگا، تمہارے اوپر بھی مسلط ہوں گے. وَعَمِلُوا فِي إِطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ، اور یہ ظالم تمہارے نبی کے نور کو بجھا دیں گے، چراغ دین بجھا دیں گے. اور امام فرما رہے ہیں یہ جو میں نے آپ سے گفتگو کی ہے اتمام حجت کی ہے، اس لیے نہیں کہ تمہارے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں، خواص پر بھروسہ کر رہا ہوں یا عوام پر بھروسہ کر رہا ہوں. عوام اور خواص پر، جمہور پر اور خواص پر بھروسہ نہیں کر رہا ہوں کہ راہ دین نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اتمام حجت تمہیں کر رہا ہوں، دعوت قیام تمہیں دے رہا ہوں، بھروسہ تمہارے اوپر نہیں ہے. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. یعنی معلوم ہے کہ تم ساتھ دینے والے نہیں ہو، تم قیام کرنے والے نہیں ہو، تمہارے پیٹ میں جو لقمہ آ گیا ہے ظالموں کا، اس نے تمہیں قیام کے قابل چھوڑا نہیں ہے. میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. حسبنا اللہ وعلیہ توکلنا والیہ انابنا والیہ المصیر، اسی کی پناہ لیتے ہیں اور اسی کی طرف بازگشت و رجوع ہے ہمارا. یہ خطبہ ہے پاسدار اعظم دین کا، جن کا آج روز ولادت ہے، اور وہ روز ولادت عہد مانگتا ہے. امام حسین کے ایام اس سے زیادہ جد مانگتے ہیں جتنی پیروان حسین میں ہے، عقیدت مندان حسین میں ہے. اس سے زیادہ جد چاہیے اس پیشوا کی اقتدا کے لیے. سید الشہداء جو کچھ طلب کر رہے ہیں، جو اتمام حجت کر رہے ہیں، وہ اتنی عقیدت کے جذبات اس کے لیے کافی نہیں ہیں. چند رباعیاں، چند شعر، چند ثنا، چند منقبت کر کے ہم حق حسین ادا کر دیں، یہ کافی نہیں ہے. اس سے زیادہ مانگ رہے ہیں، اس سے زیادہ طلب کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اتمام حجت کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر عاقبت ذکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر نتیجہ اقدام کا ذکر کر رہے ہیں. خوب یہ ایام آتے ہیں، شہادت حسین بھی گزر جاتی ہے رسومات کے ساتھ، ولادت حسین بھی گزر جاتی ہے عقیدتوں کے ساتھ،
اور درد حسین و فریاد حسین اسی طرح بغیر سنے ہوئے گزر جاتی ہے. نہ عہد ہوتا ہے، نہ پیمان ہوتا ہے، نہ لبیک ہوتی ہے، نہ ساتھ دیا جاتا ہے، نہ وہ خالی میدان پر کیا جاتا ہے، نہ وہ نصرت کی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ غیرت دکھائی جاتی ہے جو حسین علیہ السلام طلب کر رہے ہیں. اور معلوم نہیں یہ غربت، یہ تنہائی حسین کی یہ کب تک رہے گی؟ کہ کون سی نسل آئے گی جو سید الشہداء کو اس غربت سے نکالے گی اور اس خذلان سے نکالے گی؟ جو سید الشہداء کا ایک اور خطبہ ابھی میرے سامنے ہے، وہ پڑھتا نہیں، جس میں سید الشہداء نے نفرین کی ان لوگوں کے لیے اور خدا سے طلب کیا، اے پروردگار جس طرح انہوں نے ہمیں خذلان کیا ہے تو بھی ان کو خذل فرما، جس طرح انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تنہا کر دیا ہمیں، اس طرح تو بھی انہیں چھوڑ دے. اور لگتا ہے سید الشہداء کی دعا قبول ہو گئی ہے، خدا نے بھی چھوڑ دیا، نصرت خدا نے گویا چھوڑ دی ہے. اب خذلان کی حالت میں ہم جا رہے ہیں. اگر چاہتے ہیں اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہو، ہم اپنی نصرت پیش کریں سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ. عزیزان، یہ ایام اس عہد کے ہیں، اس پیمان کے ہیں، اس میثاق کے ایام ہیں. پھر سال گزر جائے گا، اگلے سال پھر 3 شعبان آ جائے گی، پھر بھنگڑا و دمال کے ساتھ مولا کی ولادت منا کے پھر گھروں کے اندر لاہ و لاب کے بعد گھروں کے اندر چلے جائیں گے. اور خوش ہے کہ قوم ہے، حسینی قوم ہے، حسین حسین کرنے والی قوم ہے. شہرت کیا ہے؟ کس نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں؟ کیا تعارف اپنا کروا دیا ہے دنیا کے سامنے؟ بدلو اس پہچان کو، بدلو بنگڑے کی پہچان کو، بدلو مجرے کی پہچان کو، بدلو دمالی پہچان کو، بدلو اور وہ بنو جو سید الشہداء طلب کر رہے ہیں. حفاظت دین، پاسداری دین، پاسبانی دین حسینیت ہے. دل کے ساتھ عہد کرو. اگر چاہتے ہو، جس قوم نے حسین کو خذل کیا، جس طرح سید الشہداء فرماتے ہیں اللہم اخذلہم کما خذلونا، جس طرح ہمیں تنہا چھوڑا انہیں بھی تنہا چھوڑ دو. یہ ہماری نصرت کو نہیں آئے، خدایا تو بھی اپنی نصرت روک لے. کب تک طاغوتوں کے سائے میں، ظالموں کے سائے میں، اور حسین حسین کر کے اس راہ پر جو حسین کی پسندیدہ راہ نہیں ہے، جو حسین کی ناپسندیدہ راہ ہے، سخت ناگوار راہ ہے. اور سید الشہداء کا خطاب بھی خواص سے ہے، علماء کے ساتھ ہے. پاسداری دین عالم کا اصلی فریضہ ہے. یہ حسین علیہ السلام کا مقصود اس خطبے میں اور درس میں اور گفتگو میں یہ تھا. علماء کو بٹھا کر فرما رہے ہیں اے پاسداران دین خدا، اے امناء خدا زمین کے اوپر، اے زمامداران مجاری دین خدا، اپنا وظیفہ سنبھالو، اپنا عہد سنبھالو، اپنی کرامت کو واپس لوٹاؤ. عہد و پیمان خدا کے ساتھ باندھو، نہ طاغوتوں کے ساتھ، نہ ظالموں کے ساتھ. اب یہ وہ درد ہیں، دکھ ہیں امام حسین کے صدیوں سے جاری. یہ غربت ہے، صدیوں سے جاری ہے غربت امام حسین. اس دن سید الشہداء غربت سے نکلیں گے جس دن یہ آرزوئیں امام کی پوری ہوں گی، جس دن زمام امور الہی نمائندوں کے ہاتھ میں ہو، ظلمہ سے نکل کر، طاغوتوں سے نکل کر. مجھے یاد ہے جب سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی توفیق نصیب ہوئی، اسی طاغوت کا زمانہ تھا، صدام کا. اس وقت سید الشہداء کے حرم ویران حرم تھا. متعدد دفعہ باسی فورسز کے حملوں سے حرم زخمی تھا، چھلنی تھا گولیوں سے، جس کے اندر فراوان تعداد مومنین شہید کر دیے گئے تھے. اور اسی حالت میں تھا. امام کی زری پرانی سی تھی جو اب تبدیل کر دی گئی ہے. اس زری، چاندی کی زری یا سٹیل کی زری کے اندر ایک لکڑی کی چھوٹی پرانی اور پرانی قدیمی زری تھی امام کی. زری وہ جو جالی
بنی ہوئی اندر لگی ہوتی ہے، اس کو ذریح کہتے ہیں. اس اندر لکڑی کی جالی کے اوپر ایک فریم لگا ہوا تھا، جس فریم کے اندر عبارت تحریر تھی، خون سے لکھی ہوئی جملے تھے. اور خون چونکہ جلدی مٹ جاتا ہے، مدھم ہو جاتا ہے، وہ دشواری سے پڑھے گئے وہ جملے. عربی عبارت تھی، اور اس کے نیچے کوئی شاید 70-80 افراد کے دستخط تھے، خون سے دستخط تھے. ظاہراً وہ دستخط خون سے کیے گئے تھے. اس کی تصویر بھی بنائی، کہیں محفوظ ہوگی ابھی بھی، شاید ڈھونڈنے سے مل جائے گی وہ تصویر، میں بنا کے لایا تھا اس کی. اس تصویر کے اوپر یہ عہد لکھا ہوا تھا عربی زبان میں، جس میں ہر طبقہ تھا. اس میں شیعہ شخصیات بھی تھیں، سنی شخصیات بھی تھیں، قبائلی لوگ بھی تھے، مذہبی لوگ بھی تھے، مذہبیوں کے بھی نام تھے، بعض کے خواص کے نام. اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پر آ کر قسم کھائی کہ خون حسین کی قسم ہم عہد کرتے ہیں، خون حسین کے ساتھ، خون حسین کی قسم کہ ہم خون کے آخری قطرے تک صدام کا ساتھ دیں گے. صدام کے ساتھ دینے کا عہد خون حسین کے ساتھ باندھا گیا اور ذریعہ حسین پر نصب کیا گیا. اس سے زیادہ بڑھ کر مظلومیت امام حسین کیا ہوگی؟ اگر ہم ہر سال مزار حسین پہ جائیں، زیارت امام حسین پر جائیں، اور عہد و پیمان ہمارے مد نظر نہ ہو کہ ہم نے کس سے عہد و پیمان باندھے، یہ سید الشہداء قبول کرتے ہیں اس طرح کی شخصیات کو جو بے تکلف ہیں ہر ایک کے ساتھ. سنجیدہ ہوں، باور کر لیں جو کچھ ہم نے وراثت میں اپنے آبا سے پایا ہے یہ حسینیت نہیں ہے، جو کچھ حسین فرما رہے ہیں یہ حسینیت ہے، یہ خطبہ امام حسین حسینیت ہے. ابھی یہی گفتگو نشر ہوگی، بعض اسی پہ تبصرے کریں گے، یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے، لیکن فلاں آغا صاحب تو یہ فرماتے ہیں. امام حسین کے مقابلے میں آغا ڈھونڈ لائیں گے اور اس آغا کے اقوال نقل کریں گے، اس آغا کے جملے نقل کریں گے، اس کے حوالے دیں گے، فلاں آغا تو یوں فرماتے ہیں، فلاں آغا تو ایسے فرماتے ہیں. اسی عمل نے سید الشہداء کے مکتب کو محجور کر دیا ہے کہ ہم ہر ایک کے قول کو اپنے لیے ذریعہ سمجھتے ہیں، حجت سمجھتے ہیں، سوائے ان کے جو حجت خدا ہیں، ائمہ حجت خدا ہیں، معصومین حجت خدا ہیں. اور یہ خطبہ سید الشہداء کا، میں نے صرف ترجمہ کیا خطبہ، تفسیر نہیں کیا، صرف اس کے لفظی معانی آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ حسین علیہ السلام ہم سے توقع کیا رکھتے ہیں اپنی ولادت کے دن، اپنی شہادت کے دن، اپنے سوگ میں، اپنے جشن میں، اور طول سال اور روز اور ہر صبح ہر شام امام حسین ہم سے چاہتے کیا ہیں. یہ صراحت سے خود لہجہ تھا امام کا، وہ الفاظ تھے خود امام کے، میرے خیال میں بہت واضح تھے، اتنے واضح تھے کہ سب سے زیادہ کنفیوز ترین روح زمین پر فرد کو بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں، خواص سے کیا فرما رہے ہیں اور عوام سے کیا فرما رہے ہیں. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیں، ہم اس لا تعلقی سے باہر آئیں اور سید الشہداء کے ان فریادوں کو سمجھیں، عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، آگاہ کریں. بعض پاکیزہ لوگ ہیں، اگر آگاہ ہو جائیں ہم سے زیادہ اعتقاد ان کا ہے، اخلاص ان کے اندر ہے، اگر آگاہ ہو جائیں ان تک پہنچائیں یہ خطبے امام حسین کے، یہ کلام امام حسین کا. ہر آغا کی بات ہم نے لوگوں کو سنائی ہے سوائے اس آغا کے جس کی بات سنانی چاہیے تھی. ایک خطبہ اور ہے سید الشہداء کا. سید الشہداء روز عاشور خود سنانا چاہتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، آگے سے ساز بجاتے ہیں، غل غپاڑا کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں.
متعدد دفعہ سید الشہداء نے کوشش کی، خطبہ شروع کیا اور انہوں نے شور و غل کر کے سید الشہداء کی آواز نہیں پہنچنے دی۔ اس ان کے رد عمل پر اور اس حالت پر سید الشہداء نے پھر خطبہ دیا، فرمایا مجھے معلوم ہے کیوں نہیں سنتے ہو میری بات، اس لیے کہ جو لقمہ تمہارے پیٹ کے اندر ہے وہ نہیں سننے دیتا، صرف یہ چیز رکاوٹ ہے، جو لقمہ کھایا ہوا ہے تم نے وہ نہیں سننے دیتا۔ کیوں 14 صدیوں سے حسین علیہ السلام کی آواز نہیں سنی گئی؟ کہ یہ لقمے ہم نے بھی تو نہیں کھا لیے، ہمیں تو نہیں کھلا دیے گئے۔ حسین کی آواز نہ سننا دلیل ہے لقمہ حرام پیٹ کے اندر موجود ہے۔ اگر نہیں سن رہے تو صاف کریں، تطہیر کریں، پاکیزہ کریں اپنے آپ کو، تاکہ ہم سنیں اور سنائیں۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت محو فرما، فتنہ تکفیریت کو نابود فرما، آل سعود کے شر سے مقدسات اسلامی حرمین و امت اسلامیہ کو نجات عطا فرما۔ پروردگارا حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملت پاکستان میں بیداری و شعور عطا فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سرزمین حجاز میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، نائجیریا میں، دیگر مقامات پر و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام خوشنودی امام کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد۔